القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وآخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وآخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله يهذبنا العمل به كتاب الله يهذبنا القرآن يوحدنا الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي قال تعالى أخرجوا من النار يوما ذكرني يوما أو خافني يوما وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے اندر رمضان المبارک کی سعادت ہمیں بخشی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس رمضان کو پانے کے بعد اس رمضان کی سعادتوں، مغفرتوں، خیر و برکات کو اپنے دامن کے اندر خوب سمیٹا اور اس حدیث کے مصداق بنے کہ رمضان آیا ان کی زندگیوں میں اور ان کی زندگیوں کی مغفرتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے میں فرما دی، اور اس وعید سے اپنے آپ کو بچایا کہ جنہوں نے رمضان کو پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کروائی، اس لعنت سے اور اس وعید سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ۔ کسی کہنے والے نے کہا، معذرت کے ساتھ ذرا میرا گلا خراب ہے، طبیعت کی کچھ ناسازی ہے، تو ساتھی جو ہے وہ انشاءاللہ درگزر فرمائیں گے اس حوالے سے۔ کسی کہنے والے نے کہا رمضان کے حوالے سے کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رمضان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تمام عبادات اور رمضان کی نیکیاں وہ قبول ہو گئی ہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے رمضان کی بعد کی زندگی کا محاسبہ کر لے، موازنہ کر لے۔ اگر رمضان کے اثرات اس کی بعد کی زندگی پر بھی مرتب ہوئے ہیں، رمضان کے بعد بھی اپنی اس کیفیت کو اس نے برقرار رکھا ہے، اس نیکی کی کیفیت کو، اس زہد اور تقوی کو، اس خیر اور بھلائی کی طرف رغبت کو، اس خشوع و خضوع کو، اس تلاوتوں اور ذکر اذکار کو، ان تمام چیزوں کو اگر اس نے برقرار رکھا ہے
تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو گیا ہے۔ اور اگر رمضان آیا ہے اور اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لایا، اس کی زندگی جس طرح رمضان سے پہلے بغاوت اور عصیان کے اندر تھی، سرکشی اور نافرمانی کے اندر تھی، رمضان کے گزر جانے کے بعد اس نے گویا کہ جس طرح شیطان کو کھول دیا گیا اور اس نے بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا، رمضان کے معاملات کو رمضان تک ہی رکھا، اپنی زندگی پر اس کو فالو نہ کیا، اس کیفیت کو اپنی زندگی پر لازم نہ کیا، رمضان کی تربیت کو اپنے بقیہ ایام اور شب و روز کے اوپر اس نے نافذ نہ کیا، تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کا رمضان قابل قبول نہیں۔ حضرات محترم، ہم نے رمضان کے بعد عید بھی ادا کی، اور عید جو ہے دراصل وہ رمضان کا ایک طرح کا شکرانہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان بخشا، تو وہ ایک طرح سے شکرانہ اور خوشی کا ایک موقع اور مقام ہے۔ لیکن عید دراصل ان لوگوں کی عید ہوا کرتی ہے کہ جنہوں نے رمضان کو صحیح معنوں میں استعمال کیا، صحیح معنوں میں برتا، صحیح معنوں میں گزارا۔ عید تو ان لوگوں کی، واللہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ پورا رمضان جو اللہ کی بغاوت میں گزارنے کے باوجود، روزہ نہ رکھنے کے باوجود، رمضان کے شب و روز اور ایام کو اپنی پہلی روٹین کے مطابق گزارنے کے باوجود پھر عید کے دن نئے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی کیا عید ہے؟ عید تو انعام ہے اس رمضان کی محنت کا، عید تو اس مزدور کی مزدوری کا دن ہے جس نے پورے رمضان میں مشقتوں کے اندر اپنے ایام کو گزارا، دن کے اندر اس نے روزے رکھے، رات کو اس نے قیام اللیل کے اندر گزارا۔ آج وہ عید کا دن دراصل اس مزدور کی مزدوری کا دن ہے جو اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والا۔ اس شخص کی کیا عید ہے کہ جس نے رمضان کو بھی اللہ کی بغاوت میں گزارا، اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق گزارا، اور پھر عید کے دن وہ نئے کپڑے پہن کر عید گاہ کے اندر حاضر ہو جاتا ہے، سب سے اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، گویا کہ وہ عید منانے آیا ہے۔ لیکن اس شخص کی عید نہیں ہے، عید تو مومن کی عید ہے جس نے اطاعت اور فرما برداری کے اندر ان لمحات کو جو دنیا کے زندگی کے بہترین لمحات ہیں اللہ کی اطاعت کے اندر گزارا ہے، اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، اللہ کی اطاعت اور مغفرتوں کو اور سعادتوں کو حاصل کرنے اور اس کی جستجو کے اندر اس نے گزارا ہے۔ عید تو دراصل اس شخص کی۔ کسی عربی کے شاعر نے کہا، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عید اس بندے کی ہے جس نے بڑا ٹپ ٹاپ اپنے آپ کو، بڑا وی آئی پی، بڑا پروٹوکول، بڑا نیا سوٹ اس نے جناب بڑا مہنگا سوٹ پہنا ہے، بڑا ہی قیمتی پرفیوم استعمال کیا ہے، بڑے اہتمام سے اپنے بالوں کو سنوارا ہے، بڑے ہی قیمتی شوز اس نے پہنے ہیں، بڑا پالش کر کے چمکا کے وہ بڑے اہتمام سے عیدگاہ کے اندر آیا، گویا کہ عید اس کی ہے۔ لیکن کسی کہنے والے نے کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس شخص کی نہیں کہ جس نے نئے کپڑے پہنے، انما العید لمن خاف الوعید، عید اس بندے کی ہے جو وعید سے ڈر گیا، جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، جس نے اپنے دل کے اندر اللہ کی خشیت کو جو ہے جاگزی کر لیا، اپنے دل کے اندر جگہ دے دی اللہ کے خوف کو، اللہ کے تقوی کو، اللہ کی خشیت کو، اللہ کی وعید کو۔ عید تو اس بندے کی ہے۔ اور پھر آگے کہنے والے نے کہا کہ لیس العید لمن تبخر بالعود، عید اس بندے کی نہیں جس نے اپنے آپ کو مختلف خوشبوؤں سے جو ہے وہ آراستہ کر لیا، مزین کر لیا، اور اس نے اپنی جو ہے اپنی شخصیت کو بظاہر سنوار لیا، نکھار لیا، بلکہ فرمایا کہ انما العید لمن تاب ولا یعود، عید تو اس بندے کی ہے جو عید اس بندے کی ہے جس نے توبہ کی اور پھر دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹا، دراصل عید تو اس شخص کی۔ اللہ اکبر۔ تو حاضرین محترم، دوستو، ساتھی، بزرگوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ خشیت کے حوالے سے ہے، تقوی کے حوالے سے، اللہ کے خوف کے حوالے سے، کہ اگر انسان کی شخصیت کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف در آئے، اللہ کا خوف اس کی زندگی میں آ جائے، اللہ کا خوف اس کی زندگی میں پیدا ہو جائے، تو یہ اصل کامیابی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت بھی تلاوت کی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس نے اپنے اندر اتنا خوف پیدا کر لیا
کہ کل اسے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ اس نے اس ڈر اور خوف کے تابع اور تحت اپنی زندگی کو گزارا، زندگی کے شب و روز کو، ایام کو اس نے اسی خوف کے تحت گزارا کہ کوئی ایسا کام نہ کر لوں، کوئی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا کام مجھ سے نہ ہو جائے، کل کو میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، اپنے ایام کا، اپنی زندگی کا، اپنے شب و روز کا، ماہ و سال کا، ان ساعتوں اور ان گھڑیوں کا، ایک ایک ساعت کا اور ایک ایک گھڑی کا میں نے حساب و کتاب دینا ہے۔ کل کو اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھ لیا، کھڑا کر کے مجھے اپنے سامنے مجھ سے حساب و کتاب لے لیا، تو میں ان اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کیا جواب دوں گا؟ اگر کسی شخص نے اپنے نفس کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اس کیفیت کو پیدا کر لیا تو فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ایسے شخص کے لیے تو دو جنتیں، دو باغات۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس کے نتیجے میں ونہى النفس عن الہوى، اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اپنے نفس کی خواہشات کو اس نے کنٹرول کر لیا، اس نے روک لیا، نفسانی خواہشات کو کے سامنے اس نے بند باندھ لیا، نفسانی خواہشات کو اس نے کھلا نہیں چھوڑ دیا، ان کی لگامیں ڈھیلی نہیں کر دیں، بلکہ اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا، نفس کو جو ہے اس نے بے لگام نہیں ہونے دیا، اور نفس امارہ کے بجائے اس نے نفس مطمئنہ والی زندگی گزاری۔ فرمایا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ وہ جنت ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، دوستو، ساتھی، بزرگوں، اللہ کا خوف صرف اس چیز کے اندر نہیں کہ رمضان آیا ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، نماز کا وقت ہوا ہم نے نماز کے وقت میں، نماز کے اوقات کے اندر ہم نے نمازیں پڑھ لی۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ تقویٰ ہر چیز کے اندر ہے، زندگی کے ہر معاملے کے اندر ہے، ہر شعبے کے اندر ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک قدم وہ اللہ کے خوف کے تحت اٹھتا ہو، ایک ایک لمحہ اللہ کی خشیت کے تحت گزرتا ہو۔ آپ کے ماہ و سال، روز و شب اور دن اور رات، لیل و نہار کی تمام گھڑیاں وہ اللہ کے خوف کے تابع ہونی چاہیے۔ یہ دراصل جو ہے وہ اللہ کا خوف اور تقویٰ دراصل اس چیز کا نام، وہ آپ کے کاروبار کے معاملات ہوں، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاشرت ہو، لین دین ہو، آپ کی خانگی ازدواجی گھریلو زندگی ہو، آپ کی تجارت کے معاملات ہوں، آپ کی نوکری کے معاملات ہوں، آپ کی عبادت کے معاملات ہوں۔ اگر عبادت کے اندر ہیں تو نماز ایسے پڑھیں کہ کأنک تراہ، گویا کہ یا تو آپ یہ تصور قائم کریں کہ میں اپنے رب کو سامنے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ تصور نہیں تو کم از کم یہ تصور تو ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ۔ عبادت ہو تو ایسی کہ گویا کہ رب کو اپنے سامنے ہم موجود پاتے ہیں، تو عبادت کے اندر بھی اللہ کا خوف، خشوع و خضوع، ایسی عبادت نہیں کہ جس میں دکھلاوا ہے کہ رمضان کے روزے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمازوں کا قیام ہے تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، عبادات کے معاملات ہیں تو وہ بھی اللہ کے خوف کے تحت، اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس سے ہم کلام۔ واللہ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے اور ہماری نمازیں وہ اصل روح سے خالی ہیں، بے جان ہیں، ایک رسم جو رہ گئی ہے ہم جسے ادا کرتے ہیں، جسے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ خشیت، وہ خشوع و خضوع، وہ انہماک، وہ لذت جو ہمارے اسلاف کے اندر پایا جاتا تھا، کہ کہا جاتا ہے کہ کسی جو ہے اسلاف کے اندر کسی سلف کو جب زخم کوئی ایسا لگا جس کے نتیجے میں آپریشن جراحی کی ضرورت پڑی، جسم کا کوئی عضو کاٹنا پڑا، اور حکیم نے یہ تجویز کیا کہ ان کو شراب پلائی جائے تاکہ جسم بے حس ہو جائے اور اس عضو کو کاٹتے ہوئے تکلیف نہ ہو، تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں نماز شروع کر لیتا ہوں، آپ اپنا کام کیجئے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، انشاءاللہ مجھے تکلیف نہیں، مجھے احساس نہیں ہوگا تکلیف کی شدت کا۔ ایک وہ ہمارے اسلاف کے پہرے کے اوپر وہ صحابی مقرر ہیں اور سوچتے ہیں کہ پہرا تو ہے، چلو اللہ سے بھی چند باتیں ہم کلام ہوا جائے، اللہ کی یاد میں کچھ وقت گزارا جائے۔ پہرے پہ کھڑے ہیں، دشمن دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد وہ تیر چلاتا ہے،
جسم پہ تیر لگتے چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنی نماز کو ختم کرنے کا دل گوارا نہیں کرتا۔ ایک ہماری نمازیں جو روح سے خالی، خشوع و خضوع سے خالی، جو اللہ کی یاد سے خالی، اللہ کی خشیت سے خالی ایک رسم ہے جسے ہم ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، معاملات کے اندر دیکھ لیں، اگر ہمارا لوگوں سے لین دین ہے، لوگوں سے تعلق ہے، تو اس کے اندر بھی ہم اللہ کے خوف سے عاری ہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ لین دین ہے، کسی کا کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، حساب و کتاب ہے، تجارت، معیشت، کاروبار ہے، تو اس کے اندر اپنی نفس کی خواہشات کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں، اپنے ذاتی دنیاوی منفعت کے لیے، فائدے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے میں ہم کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتے، کسی قسم کی ہم اس میں کوتاہی نہیں کرتے، ہر قسم کا ہم حربہ آزماتے ہیں۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جسے ہم قرب قیامت سے تعبیر کر سکتے ہیں، کہ جس کے بارے میں کہا گیا ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ لوگ کمائیں گے، روزگار اور رزق اور روزی کمائیں گے اس چیز کی تمیز کے بغیر کہ وہ حلال طریقے سے کمایا جا رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ اور واللہ آج اگر کیفیت کو دیکھا جائے تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے کہ کس طرح مال اکٹھا کیا جائے، اس کے لیے اس کے ذرائع کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے، بس کسی طریقے سے مال جمع کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ گھر کے معاملات ہیں، ہمارے والدین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے حقوق ہیں، اور ہم پر کچھ ان کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن گھر کے اور خانگی یا زواجی گھریلو اور خاندانی معاملات کے اندر بھی ہم اپنے نفس کی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اس میں بھی انصاف کا جو پہلو ہے اسے پیش نظر نہیں رکھتے۔ اگر بیوی کا غلبہ ہے تو والدین کے حقوق سے کوتاہی ہے، کہیں پر والدین کی اطاعت ہے تو گھر والوں کی، بیوی بچوں کے حقوق کے اندر کوتاہی ہے۔ غرض یہ کہ ہر معاملے کے اندر ہم اسراف و تبذیر کا، ہم جو ہے غلف کا، اور کہیں زیادتی اور کہیں کمی کا ہم شکار ہیں۔ تمام معاملات کے اندر ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پیش نظر رہتے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے پیش نظر ہے۔ تو میرے بھائیوں، مطلوب جو اللہ رب العزت کو ہے، ایسا مومن جو صرف مسجد کے اندر مومن نہ ہو بلکہ وہ ہر میدان کے اندر مومن ہو، ہر شعبے کے اندر مومن ہو، ہر معاملے کے اندر مومن ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہمارے اسلاف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں کا گشت کر رہے ہیں، خلیفہ راشد ثانی، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، ایک ہمارے حکمران کہ جن کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں، ایک وہ حکمران ہیں کہ جو راتوں کو اپنی نیندیں تج کے، اپنی نیندیں قربان کر کے اپنی عوام کی رعایا کی، قوم کی، امت کی خبر گیری کر رہے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں گشت ہے، ایک گھر سے کچھ آوازیں آتی ہیں، رک جاتے ہیں، تو آواز ایک ماں اور اس کی بیٹی کا مکالمہ ہے، آپس کے اندر گفتگو، انسانی تجسس کے تحت رک جاتے ہیں، سنتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب سحر ہونے والی ہے، تم دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں جان، امیر المومنین نے منع فرمایا دھوکہ دہی سے اور اس طرح کے کاموں سے، ملاوٹ سے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ سحر کا وقت ہے، اس وقت کون دیکھنے والا؟ امیر المومنین اپنے جو ہے وہ نیند کے اندر ہوں گے، دیکھنے والے تو نہیں ہیں، کون دیکھنے والا ہے؟ تم اپنا کام کرو جو تمہیں کہہ رہی۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اماں جان، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اتنی ان کو خوشی اس بچی کے جواب سے ہوتی ہے کہ فوراً یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اگلے دن معلومات کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بیٹے عاصم کا رشتہ جو ہے اس گھر کے اندر طے کر دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ جب نیکی کی بنیاد پر معاملات طے کیے جاتے ہیں تو ان کے نتیجے کتنے اچھے نکلتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی بچی، اسی لڑکی کی نواسے، اسی نسل سے اللہ رب العزت نے، اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا۔ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، جن کو جو ہے خلفائے راشدین کے بعد خلیفۃ المسلمین کا صحیح معنوں میں لقب حاصل، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔
اللہ اکبر. اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے وہ محدث اور امام گزرے اپنے وقت کے، معروف ہیں، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے عبداللہ بن مبارک کہ ان کے والد ایک شخص کے پاس غلام ہیں، اس کے باغ کی رکھوالی کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی چوکیداری کرتے ہیں، اس کے باغ کی خدمت کرتے ہیں. غلام مالک کسی دن آتا ہے، غالباً اناروں کا باغ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی اچھا سا باغ میں سے میٹھا سا انار پھل لے کر آؤ. عبداللہ بن مبارک کے والد پھل لے کر آتے ہیں، اسے سامنے پیش کرتے ہیں. اسے جو ہے جب استعمال کرتا ہے تو وہ بہت ترش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بہت ترش ہے، کوئی دوسرا لے کر آؤ. دوسرا پھل لے کر آتے، وہ بھی ترش نکلتا. وہ ذرا غصے ہو جاتا ہے مالک کہ تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا اس باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے اور تمہیں اب تک یہ معلوم نہیں کہ باغ کا کون سا پھل میٹھا اور کون سا ترش ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت آپ نے مجھے اس باغ کی رکھوالی کے لیے مقرر کیا تھا، باغ کا پھل کھانے کے لیے نہیں. آج تک میں نے اس باغ کے پھل کو کبھی چکھا نہیں. اللہ اکبر. وہ مالک اتنا خوش ہوتا ہے، اسے اپنی بیٹی کے لیے کسی رشتے کی تلاش ہوتی ہے، وہ فوراً گھر جاتا ہے، اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے اور اس غلام کو، اس نوکر کو اپنی بیٹی کا عقد اور رشتہ جو ہے وہ دے دیتا ہے. اور اس نیک جوڑے سے، اس مومن جوڑے سے پھر اللہ رب العالمین عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت کو پیدا فرماتا. تو عزیزان محترم، یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کی خشیت، اس کا وہ مقام کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخرجوا من النار یوما ذکرنی یوما او خافنی یوما، کہ میرے فرشتوں قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جہنم میں سے اس شخص کو نکال دو کہ جو ایک دن بھی دنیا کے اندر جس کے دل میں میرا خوف اور خشیت پیدا ہوا، یا جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا، اس کو جہنم سے نکال کے دو. یعنی یہ خوف، یہ خشیت اگر ایک دن بھی اگر کسی کے دل میں پیدا ہو گیا تو یہ چیز بھی اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے کا باعث بنے. اور جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس خوف کے اندر گزار دیں، اس خشیت کے تحت، تقوی کے تحت، میرے بھائیوں یہی رمضان مبارک کا درس تھا نا، یہی تقوی، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خوف اور خشیت پیدا ہو جائے. یہی رمضان مبارک کا درس تھا. اور رمضان اسی لیے ہر سال آتا ہے، ہمیں وہ سبق یاد کرانے کے لیے، وہ ریپیٹ کرانے کے لیے، وہ ریممبر کرانے کے لیے، وہ ہماری میموری کو جو ہے اس یادداشت کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے کہ وہ سبق جو ہم ایک سال کے اندر بھلا دیتے ہیں وہ دوبارہ اس کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی خشیت اور تقوی کے لیے. تمہارے اندر تقوی جیسی صفت شاید کہ اس رمضان کی مشق کے ساتھ تمہارے اندر پیدا ہو، اور پھر پورا سال اسی مشق کے تحت، اسی کیفیت کے اثرات کے تحت گزارنا ہے. اور اگر پھر وہ جذبہ ماند پڑنے لگ جائے تو پھر رمضان دوبارہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ أَوْ أَمْنَيَيْنِ. فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس حدیث قدسی کے اندر کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندوں پر کبھی بھی 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں. اپنے بندوں کے اوپر کبھی بھی میں 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں. جو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے نے دنیا کی زندگی اللہ کے خوف کے ساتھ گزاری، آخرت کے اندر اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا یخافون لومۃ لائم. دنیا کے اندر انہوں نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے خوف کے تحت گزار دی، تو آخرت کے اندر پھر ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ 2 خوف کبھی اللہ رب العزت اپنے بندوں پر جمع نہیں کریں گے. جس بندے نے دنیا کی زندگی اللہ کے خوف کے ساتھ گزار دی، آخرت میں پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. آخرت میں اسے اطمینان، اللہ کی طرف سے رضوان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں، جنت کی بشارتیں، اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے وہ فوزان، اس کو کامیابی کی خوشخبریاں اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے عطا کریں. اور جس بندے نے دنیا کی زندگی امن کے ساتھ گزار دی، بے فکری کے ساتھ گزار دی، لاپرواہی کے ساتھ گزار دی، پھر وہ قیامت کے دن امن کے ساتھ نہیں ہوگا. جس نے دنیا کی زندگی بے فکری میں گزار دی، اس نے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنی زندگی سے اللہ کے خوف کو نکال دیا، بے پرواہ ہو گیا، فری آف ٹینشن ہو گیا، اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو ہی اپنا سب کچھ تسلیم کر لیا،
پھر اسے قیامت کے دن امن نصیب نہیں ہو. اسی لیے فرمایا کہ وعزتی لا اجمع علی عبدی خوفین او امنین، یہ اس حدیث کا مفہوم. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس بندے کا جسم اللہ کے خوف سے لرز جائے، دنیا کی زندگی میں جس بندے کا جسم اللہ کے خوف سے لرز جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے پت جھڑ کے موسم میں، خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں، درخت جو ہے وہ ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں پتوں سے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ موسم بہار، موسم گرما بھیجتا ہے، دوبارہ کونپلیں پھوٹتی ہیں، اس میں دوبارہ پودے نکلتے ہیں، دوبارہ سبز پتے نکلتے ہیں. لیکن موسم خزاں کے اندر پتے جھڑ جاتے ہیں درختوں. فرمایا کہ جس بندے کا جسم اللہ کے خوف سے لرز جائے، اللہ رب العالمین اس کے جسم سے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں پتے درختوں سے جھڑ جایا کرتے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں، گناہوں سے بری ہو جائیں، گناہوں سے خالی ہو جائیں، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو پھر میرے بھائیوں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی جو رمضان کا درس، رمضان کا مہینہ میں جو درس دے گیا، جس مہینے کے اندر جس مقصد کے حصول کے لیے ہم نے اس مہینے کے روزے اور عبادات کی، تقوی کا حصول، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، یہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنی ہوگی. الحمدللہ رمضان کو ابھی گزرے زیادہ وقت نہیں ہوا، اس کیفیات کچھ ابھی ہمارے دلوں میں زندہ ہوں گی، تو اس کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اس چنگاری کو، اس حرارت کو اپنے دلوں میں برقرار رکھنا ہوگا جو رمضان سے ہمیں حاصل ہوئی، کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ رب العالمین کا تقوی. اللہ اکبر. دیکھیے ذوالکفل کا واقعہ مشہور آپ نے سنا ہو، طویل واقعہ، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. مختصر یہ کہ جب وہ کتنا فاسق فاجر آدمی، گناہوں سے بھرپور زندگی ہے، لیکن جب اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا اللہ رب العالمین کا، اور جس رات اس کے دل میں خوف ہوا اور اسی رات خوف کی شدت کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے، تو صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ ان اللہ قد غفر ذوالکفل، کہ اللہ رب العالمین نے ذوالکفل کو معاف کر دیا. پوری زندگی گناہوں میں گزری، لیکن اللہ کا خوف پیدا ہوا، اور اس شدت کا کہ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی خوف کی شدت کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری کس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کی پوری زندگی کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. اور وہ 7 قسم کے لوگ کہ جن کو قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں وہ 2 لوگ بھی ہوں گے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، کہ رجل طلبۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ جب دنیا میں کبھی اسے برائی کی آفر ہوئی، کسی خوبصورت جاہ و جلال اور منصب والی، کوئی بڑے حسب نسب والی کسی خاتون نے اس اللہ کے نیک بندے کو برائی کی دعوت دی، اور اس نے جواب میں کہا کہ فقال انی اخاف اللہ، کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے. اور دوسرا وہ آدمی کہ وَرَجُلًا ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ بندہ کہ جو تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے نہیں، دکھلاوا نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں، بلکہ تنہائی، رات کی تاریکیوں میں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور خشیت اور اللہ کے خوف کی شدت کی بنا پر ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ دے. میرے بھائیوں، قیامت کا دن کتنی سختیوں کا دن، 50,000 سال کا وہ ایک دن، سورج 1.25 میل یا 1.25 نیزے کے فاصلے پر لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے. کسی کا پسینہ ٹخنوں، کسی کا پنڈلیوں، کسی کا گھٹنوں، کسی کا جو ہے وہ ناف، اور کسی کا سینے، اور کوئی پورا کا پورا اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا. گناہوں کے بقدر ہر شخص اپنے پسینوں کے اندر ہوگا. اس عالم کے اندر
آج میرے بھائیوں یہ دن بڑے گرمی کے دن گزر رہے ہیں آج بھی بڑی گرمی تھی، کل بھی بڑی گرمی تھی، 49-50 جو ہے وہ سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہماری برداشت سے باہر ہے۔ اے سی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم دھوپ میں نکلنا اور اس میں مشقت کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل۔ تو یہ دنیا کی گرمی ہے۔ ابھی سورج ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پر، جب سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہو اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ آج تو بڑے سائے ہیں، بڑی بلڈنگیں، بڑی عمارتیں، بڑے ہی جو ہے وہ انتظامات ہیں، لیکن اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس انعام سے نوازے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے ایسے لوگوں کو جگہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں اور یہ ساری فوزان، کامیابیاں، کامرانیاں، سعادتیں اور برکات، خیر، بھلائیاں، اللہ کی مغفرتیں یہ ہمارے حصے میں آئیں، تو میرے بھائیوں اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا ہوگا، اپنے آپ کو تابع فرمان اللہ رب العالمین کے سامنے بنانا ہوگا، اللہ کی خشیت اور اس کے تقوی کو اپنے دل میں جگہ دینی ہوگی۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی اور ایک ایک قدم وہ اللہ کی خشیت کے تحت، اللہ کے خوف کے تحت، اللہ کے تقوی کے تحت گزارنا ہوگی۔ تو پھر میرے بھائیوں یہ کامیابیاں ہمارا بھی مقدر بنے گی اور یہ ہمیں بھی حاصل ہوں گی۔ ہمارے اسلاف، اللہ اکبر، جب یہ آیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کیا کرتے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں اور ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں۔ جب ان آیات کی تلاوت کرتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیر تک رویا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے دیر تک رویا کرتے۔ اور جب سورہ حج کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ، قیامت کی گھڑیاں بہت زیادہ سخت ہیں، بہت عظیم شے ہے وہ قیامت کے لمحات، وہ قیامت کی گھڑیاں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس آیت کی تفسیر بیان کی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہیں گے کہ اس پوری کائنات انسانی، بنی نوع انسان، حضرت آدم سے لے کر آخر انسان تک، یہ جو پوری کی پوری مخلوق انسانی اس محشر کے میدان میں جمع ہے، ان میں سے ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے الگ کر لو اور ایک شخص کو جنت کے لیے الگ کر لو۔ جب صحابہ کرام نے اس کی یہ تفسیر سنی تو وہ زارو قطار جو ہے وہ رو پڑے۔ لیکن آج ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں، احادیث، دروس، محاضرات، بیانات، ہمارے سامنے تقاریر، سب کچھ بیان ہوتا ہے، ہر چیز کھول کھول کے علماء بیان کرتے ہیں، ہمارے سامنے کتب تفاسیر، احادیث ترجمے کے ساتھ دین کے علوم بکھرے پڑے۔ لیکن میرے بھائیوں کمی جس بات کی ہے وہ عمل کی ہے، کمی جس بات کی ہے وہ خشیت کی ہے، کمی جس بات کی ہے وہ اللہ کے خوف اور تقوی کی ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا، جس سے ہمارے دل خالی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو زرارہ اوفی نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی اسلاف میں سے ایک گزرے ہیں۔ جب وہ اس آیت مبارکہ پر پہنچے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ اس دن جب ناقور کے اندر پھونک دیا جائے گا، ناقوس کے اندر پھونک دیا جائے گا، جب حضرت اسرافیل سور پھونک دیں گے، جب ان آیات پر پہنچے، بار بار ان آیات کو تلاوت کرتے کرتے آخر اللہ کے خوف اور اس قیامت کے منظر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ان کی روح ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلید گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز، نوافل۔ ہمیں تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم مسجد کے علاوہ کبھی اپنے گھروں کو بھی اللہ کے ذکر سے آباد کریں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، تہجد اور قیام اللیل کے ساتھ۔ حضرت خلید گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں، میرے بھائیوں انسان تو انسان، جنات بھی اللہ کا کتنا خوف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، بار بار اس آیت کی تلاوت کرنے لگے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
تو گھر کے کونے سے آواز آئی کہ اب بس بھی کر دو، تمہاری اس تلاوت کی وجہ سے اب تک 4 جنات کی موت واقع ہو چکی، خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بھی واقعہ ہے، ایک نوجوان اس کا دل پھٹ جاتا ہے جب اس طرح خوف کی آیات، جہنم کی، قیامت کی جب آیات تلاوت ہوتی ہیں تو اس کا دل خوف سے پھٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے سامنے ہر چیز بیان ہوتی ہے، لیکن اصل جو چیز کی کمی ہمارے اندر، وہ اللہ کا خوف جو ہمارے اندر پیدا نہیں۔ وقتی طور پر اگر اثرات ہوتے بھی ہیں، محفل سے، اس مجلس سے اٹھنے کے بعد ہم سب کچھ وہیں پر چھوڑ کر، اپنے کپڑوں کو جھاڑ کر ہم وہاں سے رخصت ہو جاتے، اس تمام نصیحت کو ہم وہیں پر چھوڑ کر آ جاتے، لیکن اپنی زندگی کے اوپر اس کو لاگو نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، اے لوگو تم دنیا کے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ انہم یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ اپنے نیک بندوں کا یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، بھاگ بھاگ کر، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بھاگ بھاگ کر حصہ لینے والے اور نیکی کی طرف ترغیب دینے والے، اور وہ مجھ سے ڈرنے والے ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جو میرے محبوب بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے اور مجھ سے ڈرنے والے، میرا خوف رکھنے والے ہیں۔ مزید 1-2 احادیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 قسم کی آنکھیں وہ جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ اللہ رب العالمین نے 3 قسم کی آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پہرا دینے والی، جہاد کا موقع ہے، اللہ کے دشمنوں سے جنگ ہے، اور وہ شخص، مجاہدین، اللہ کے بندے جو ہیں وہ سو رہے ہیں اطمینان کی نیند، اور وہ اللہ کا بندہ ان کے لیے پہرا دے، وہ رات کو جاگ رہا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اس کی آنکھ نیند سے دور ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے سلے میں ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ فرمایا کہ دوسری وہ آنکھ کہ اللہ کے خوف سے بہنے والی آنکھ، کہ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اس کے دل نرم ہوا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے آنسو بہہ پڑے، جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے یہ آنسوؤں کے قطرے بہہ پڑے، اللہ رب العالمین ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو، غیر محرم عورتوں کو، غلط قسم کی تصاویر کو، فلموں کو، جو بھی چیز XYZ جو اللہ نے حرام کی ہے ایک مومن کے اوپر کہ ان چیزوں کی طرف نہ دیکھے، وہ اپنی آنکھ کو روک لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، حرام چیزوں کو نہیں دیکھتا اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین ایسی آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ اور ایک اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ 2 قطرے وہ اللہ کو بہت پسند ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں، 2 قطرے، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر بہایا جائے تو اس قطرے کی اتنی عظمت ہے کہ وہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ رب العالمین اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں خون کا قطرہ بہایا جائے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، بڑا ہی پسندیدہ ہے، جو اللہ کے خوف سے کسی مومن کی آنکھ سے بہہ پڑے، اللہ کے خوف سے کسی مومن کی آنکھ سے بہہ پڑے، وہ قطرہ بھی اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی آنکھ سے آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے بہہ پڑے اور وہ آنسو کا قطرہ اتنا چھوٹا ہو کہ وہ مکھی کی آنکھ کے برابر ہو، آنسو کا قطرہ صرف مکھی کی آنکھ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کے خوف سے وہ بہا ہے تو اللہ رب العالمین اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ جہنم کی آگ کوئی عام چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے 1000 سال دہکایا تو اس کا رنگ کچھ ہو گیا، پھر 1000 سال دہکایا پھر کچھ سفید، سرخ اور کالا سیاہ رنگ، یہ 3 رنگوں کے اندر جہنم کی آگ نے اپنا رنگ کلر چینج کیا
ایک ایک ہزار سال اللہ نے اس آگ کو دہکایا ہے. وہ جہنم کی آگ کہ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ. ہم دنیا کی آگ میں ایک منٹ اپنے جسم کے کسی عضو کو برداشت نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ وہ جہنم کی آگ کہ جس کو 3000 سالوں تک دہکایا گیا ہو، جو حدت کی شدت کی وجہ سے اپنا رنگ تبدیل کر چکی ہو. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کا جو سبق تھا، رمضان کا جو درس تھا، رمضان کا جو حاصل تھا، اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے. اللہ اس کیفیت کو ہمارے دلوں میں برقرار رکھے. اللہ تعالی حقیقی معنوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت، اپنا تقوی وہ ہماری زندگیوں کے اندر پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.